अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमेरिका ने, ट्रंप ने जवाबी टैरिफ लगा लिया। दुनिया का मुआशी सिस्टम इस वक्त इंतहाई हैजान का शिकार है। हर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी डाउन आ चुकी। गोल्ड देखेंगे अजीब गरीब कैफियत में चल रहा है। अजीब बात ये, गोल्ड नीचे जा रहा है, यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, पाउंड ऊपर जा रहा है। समझ नहीं आ रही मार्केट की जो नॉर्मल हम लोगों को कुलिये समझाए जाते हैं, उन कुलियात से हट के मार्केट चल रही है। सबसे पहला सवाल कि ये टैरिफ और जवाबी टैरिफ है क्या चीज़, हम इसी पार्ट के अंदर बोलेंगे कि ट्रंप का ये फैसला जो वो रोज़ाना एक नया पंगा ले रहा है, ये उसके मुल्क के लिए या उसके मुल्क के लिए के बाशिंदों के लिए नफ़ा की बात होगी, नुकसान की बात होगी। लेकिन मैं ये बात ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। आज सुबह की खबरों के मुताबिक ट्रंप साहब के बकौल $2 अरब डेली का जवाबी टैरिफ अमेरिका के अकाउंट में आ रहा है। नुकसान क्या हो सकता है, नफ़ा क्या हो सकता है, ट्रंप के जुए में जो उसने खेला उसका रिजल्ट क्या होगा, हम लोग इस चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई गाड़ी लेकर आते हैं, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 2 करोड़ यहाँ टैक्स लगता है, तो पाकिस्तानी बाशिंदे को वो 3 करोड़ की गाड़ी पड़ती है। आप लोग यकीनन दुनिया के दूसरे मुल्कों में गए होंगे। अगर दुबई के अंदर एक गाड़ी पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 1 करोड़ की है, तो यहाँ 2.5 करोड़ की है। उसकी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया हुआ है जिसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं। पाकिस्तान ने जो अमेरिका से जितनी चीज़ें आती हैं उन पे 58% टैक्स लगाया था। हिंदुस्तान के अंदर जो जितनी चीज़ें अमेरिका से आती हैं उन पे 52% टैक्स, मतलब एक चीज़ ₹1,00,000 की कोई अमेरिका का बंदा पाकिस्तान में ला रहा है तो उस पे 58,000 पाकिस्तान, 52,000 इंडिया और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इस हिसाब से टैक्स काट रहे थे। अमेरिका और ट्रंप ने ये बात बोली कि जो मुल्क जितना ही हमारे ऊपर, हमारी मसनूआत के ऊपर टैक्स ले रहा है, उसका 50% हम उस मुल्क की चीज़ों पे टैक्स लेंगे। 58% का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर जा रही हैं तो उसके अंदर 58 हम ले रहे थे, उसने 29 हमारे ऊपर टैक्स लगा लिया। जितनी चीज़ें पाकिस्तान बरामद करेगा, अमेरिका दरामद करेगा, 29% उनका रेट बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान का 52% चल रहा था तो उसने, मोहतरम ने 26%, किसी का 70% चल रहा था तो 35%, इस तरह का उसने जवाबी 50% टैरिफ लगा दिया। और रात को चाइना के हवाले से भी एक अजीब व गरीब सी न्यूज़ आ रही थी। अब सवाल यह है कि मुल्क की इकानमी के ऊपर क्या असर होगा। ट्रंप एक वफादार बंदा है अमेरिका का। पाकिस्तान के अंदर हमारे हुक्मरानों को हम एक एक महीना देखते नहीं हैं ये किस जगह पे सोए हुए हैं, लेकिन ट्रंप इस उम्र के अंदर हर रोज़ शाम को आकर इतने नए पंगे खोल रहा है। तो एक चीज़ हम लोगों को माननी पड़ेगी, ट्रंप अपने मुल्क के साथ इंतहाई वफादार और एक्टिव बंदा है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो एक महीने में जितना काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, वो शायद चंद घंटों में उससे ज़ायद काम करता है। इंतहाई शातिर खिलाड़ी है। अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। ये काम दुनिया में जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में हो रहा है, ये दुनिया की किसी भी मुल्क के अंदर अंधेर नगरी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा सिंगापुर एशिया का सबसे ताकतवर, अच्छा स्ट्रांग इकानमी वाला मुल्क है, मालदार मुल्क है। एक सिंगापुर डॉलर जब मैं लास्ट ईयर गया था 2024 में 210, 209, 211 रुपए का था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताऊं, सिंगापुर के अंदर जो लोगों की कंडीशंस हैं, आप वहाँ जाकर देखेंगे जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ करीम उबर होती है, वो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। वहाँ पे एवरेज जो आमदन है वो $3500 है। लोगों का गुजारा इंतहाई मुश्किल हालात में हो रहा है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान की तरह कि हमारा एक बंदा कमाता हो, ख़ानदान खाता हो और वो भी महीने के अंदर छुट्टियों पे
چھٹیاں ہوتی ہوں۔ تو بات ہم لوگ کر رہے تھے اس میں، اگر آپ سنگاپور میں جائیں، جو چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ سنگاپور کی سڑکوں پہ جو بندہ کریم سے جتنا کمائے گا، مجھے بھول گیا ہے وہ لفظ، 10% یا 15%، اگر وہ $1000 کا اس کا رینٹ بنے گا تو $100، $1000 بنے گا تو $100 حکومت روڈ ٹیکس لیتی ہے۔ جب اتنا روڈ ٹیکس لیا جائے گا تو آف کورس اس کی جو روڈ ہیں وہ کمال کی بنیں گی۔ دبئی کے اندر اگر آپ جائیں تو شیخ زاہد روڈ پہ 4 سگنل ہیں، 4 اشارے ہیں، جو 4 جگہ پہ آپ کے، مجھے یاد نہیں 8 یا 5 یا 3 درہم ہر گاڑی سے آٹومیٹک کٹ رہے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی طاقتور ملک ہیں ان کے اندر وہ کوئی بھی چیز نقصان کے اندر نہیں رہتے۔ میں سنگاپور کی بات بتا رہا تھا ایشیا کے حوالے سے، تو 10 سال کے لیے ایک بندے کا جو لائسنس بنتا ہے صرف گاڑی چلانے کا، اس کی $1,00,000 سنگاپور ڈالر قیمت ہے۔ تو وہ ملک کیا کرتے ہیں، ایک چیز ہے سنگاپور میں نے اس ٹائم گیا تھا جب ہمارے ہاں پیٹرول کا ریٹ بہت کم تھا، لائک $1 سنگاپور ڈالر یا سوا سنگاپور ڈالر چل رہا تھا، آج بھی 250 کے حساب سے سوا سنگاپور ڈالر سے بھی کم ہے۔ اس ٹائم ان کا 4.5 3.5 سنگاپور ڈالر تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عوام کو بہت زیادہ ان کا گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن ملک یہ کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز نقصان میں نہیں ہونے دیتا۔ میں آخری چیز بتا کر شاید آپ لوگوں کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں پیچھے کچھ عرصے کے پہلے گیا اور ایک جگہ پہ ایک اساتذہ تھے، ان کی ایک میٹنگ تھی، تو گورنمنٹ نے ان کے اساتذہ کو پرائیویٹ کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی کی تھی۔ تو ایک استاد صاحب تھے، وہ انتہائی غصے میں تھے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ میں جس شہر سے بات کر رہا ہوں اس شہر سے جو اساتذہ ہیں 1.5-2 لاکھ روپے نارمل سیلری ہے، اور ان کی جو مہینے کی باہر سے انکم آ رہی ہے پینشن اور سیلری کی مد میں، وہ 4 سے 5 کروڑ روپیہ ایک چھوٹے سے شہر کے اندر ہے۔ اور اگر ان کے سارے سرکاری اسکولوں پہ اگر وہ ڈیوائیڈ کیا جائے کہ ٹوٹل کے اندر کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تو 500 بچے بھی نہیں پڑھ رہے۔ اٹس مینز $1,00,000 کا ایک بچہ ہم لوگوں کے پاس صرف سیلریز میں پڑھ رہا ہے۔ بلڈنگز کے اخراجات اور بچوں کی فیس، بکس وغیرہ وہ ایک الگ سلسلہ ہے، اوپر سے چیکنگ وغیرہ کا۔ تو سنگاپور وغیرہ میں، ان ملکوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، ان میں یہ چیز ہے کہ حکومت ہمیشہ پاورفل رہتی ہے، عوام کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو معاملات وغیرہ ہیں، تو اس کے اندر نو ڈاؤٹ امریکہ میں مہنگائی بڑھے گی، لیکن دوسرے ملکوں کا نقصان یہ ہوگا کہ اب فار ایگزامپل پاکستان میں 29% جوابی ٹیرف ہے، انڈیا کا 52% ہے، کسی کا 15% ہے۔ تو جن کا کم ٹیرف ہے ان کی چیزیں وہاں سستی پڑیں گی، اور جن ملکوں کا زیادہ ٹیرف ہے 60% 70%، تو آف کورس اگر $1,00,000 کی چیز انڈیا والے بھی بھیج رہے ہیں، پاکستان والے بھی بھیج رہے ہیں، چائنا والے بھی بھیج رہے ہیں، تو چائنا پہ 50% جوابی ٹیرف پہ اس کو $1,50,000 میں چائنا کی چیز ملے گی، وہی چیز انڈیا کی 1,26,000 میں ملے گی، اور وہی چیز ہماری $1,29,000 میں ملے گی۔ تو اس وجہ سے اگر یہ تمام ملکوں کا ایک جتنا ٹیرف ہوتا تو اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہر ملک کا الگ الگ ٹیرف سے جس ملک پہ کم ٹیرف ہوگا آف کورس اس کی چیز ادھر زیادہ بکے گی اور ادھر سستی ہوگی، حالانکہ بیچنے والے ایک ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ پرابلم ہوگی۔ اب اس کے اندر دنیا کہاں جا رہی ہے؟ امریکہ اور چائنا کی ایک معاشی جنگ چھڑ چکی، یورپ اور امریکہ کی بھی معاشی جنگ چھڑ چکی ہے۔ یہ ایک ٹرمپ نے جوا کھیلا ہے، اس جوئے کا رزلٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی جو مارکیٹ ہے عارضی طور پر تو وہ ٹیرف سے پیسہ کماتا رہے، امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے پاکستان کے جو لوگ امریکہ میں ایک چیز بیچتے تھے تو آف کورس ہم لوگوں کو ڈالرز کے ریٹ کے حساب سے سستی پڑتی تھی، تو ادھر کیا ہوگا کہ وہ چیز دوسرے ملکوں میں، یورپ میں، یا یورپ ایک دوسرے ملکوں میں بھیجنے لگ جائیں۔ تو اس جوابی ٹیرف کا یہ رزلٹ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو چیزیں لوگ برآمد کرنا، امریکہ درآمد کرے گا، وہ جو باہر دوسرے ملک ہیں وہ تھوڑا کم ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ جو $2 ارب ڈیلی کا کما رہا ہے، اس سے کچھ عرصے بعد ان دوسرے چھوٹے ملکوں کی عادت بن جائے کہ چلے چارج کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اس سے امریکہ کی اکانومی سٹرانگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ دوسرے ملکوں کے اتفاق ہو کر آپس کے اندر ان کا ٹریڈ شروع ہو گیا تو امریکہ کے اندر یہ ایک شدت بھی آ سکتی ہے کہ ادھر چیزیں بیچنے والے کم ہو جائیں گے، تو امریکہ کے اندر اس چیز کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس چیز کے لیے کیا ہوگا؟ وقت آئے گا، فیصلہ کرے گا۔ تو ٹیرف بولتے ہیں کہ جو دوسرے ملک کی چیز ہمارے پاکستان میں آ رہی ہے تو اس ملک
کہ جو چیز ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ٹیرف بولتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا واٹس ایپ نمبر بایو میں موجود ہے، آپ ادھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انفارمیشن اور ہمارا لیٹسٹ کورس ہے پہلے کمنٹ میں ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔